اگر میں چند کلیپوں کی خاطر گندا کام کر دوں گا تو پھر ان کو تو ڈسارڈ ہوں گے نا. جی کہتے ہیں نا اسی آپ گندے اسی دوجے نوں کی کہیے. جو پبلک ہے نا وہ مانگ ہی اب وہ چیز رہی ہے جو ہو رہا ہے. میں میٹرک کے پیپر دے رہا تھا, میرا بورڈ تھا, تو میرا اس ٹائم میرا چوتھا پیپر تھا جس ٹائم پاپا کو برین ہیمریج ہوا تھا. شوق بھی تھا پہلے اور پاپا سے تو متاثر میں شروع سے ہی تھا. آج 7 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلمان کوڈو, جو کہ جاوید کوڈو صاحب کے بیٹے ہیں اور باپ کے بعد اس کی جو اپنا گدی ہے وہ انہوں نے سنبھالی ہے. اب ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ فیلڈ کیسی لگی. السلام علیکم سلمان. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ ٹھیک میں بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے انر پاکستان کو ٹائم دیا. سر تھینک یو, یہ آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سلمان بھائی, یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب نے ٹی وی میں بھی اپنا نام کمایا, انہوں نے تھیٹر میں بھی اپنا نام کمایا. آپ ان سے متاثر ہو کے اس فیلڈ میں آئے ہیں یا شوق تھا؟ شوق بھی تھا پہلے اور پاپا سے تو متاثر میں شروع سے ہی تھا. اور اگر دیکھا جائے تو میں اتنی جلدی آنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں اسٹڈی کر رہا تھا اور پاپا ہو گئے تھے بیمار. فرسٹ ٹائم پاپا کو برین ہیمریج ہوا تھا تو فیلڈ والے پروڈیوسرز آئے, ایکٹرز آئے بڑے بڑے, انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا ایز اے پروڈیوسروں نے. ایکٹروں سے تو میں ملتا رہتا تھا, تو انہوں نے کہا کوڈو صاحب آپ اپنے اس بیٹے کو لے کے آؤ, اس میں آپ کی جھلکیں نظر آتی ہیں ہمیں. تو پاپا نے پہلے تو مطمئن نہیں ہوئے, پھر 1-2 مہینے بعد پاپا نے کہا بیٹا تم جاؤ. تو میں سب سے پہلے ایک ٹی وی شو کرنے گیا تھا. اس کے بعد اس پہ مجھے اچھا رسپانس ملا تھا, ٹی وی والوں سے بھی اچھا ملا تھا. پبلک کا نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ مجھے ویورشپ کا نہیں کچھ بھی پتا تھا. اس ٹائم میرا زندگی کا پہلا شو تھا. تو آہستہ 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 کرتے 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 آج 7 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. تو سب سے بہت پیار مل رہا ہے, سب بہت اچھے ہیں, اور کیونکہ میرے پاپا نے اس فیلڈ کو بہت ٹائم دیا ہے اور یہ لوگ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں ابھی تک تو. اچھا سلمان, یہ بتاؤ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں. سب کی جو ہائٹ ہے وہ آپ جتنی یا باقی بڑے؟ نہیں الحمدللہ ہم 3 بہن بھائی ہیں. جو 2 میرے بہن بھائی اور ہیں, میرا ایک بھائی ہے وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کے جیسا ہے, اور میری جو بہن ہے وہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ, اور میں اللہ کی رحمت سے اپنے پاپا جیسا ہوں. اچھا, جب آپ چھوٹے تھے تو والد صاحب کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسی تھی آپ کی؟ دوستوں والی, اور آج بھی دوستوں والی ہے. میں اپنے دل کی بات اپنے پاپا سے سب سے پہلے کرتا ہوں. آپ کی ایجوکیشن کتنی کروائی آپ کے والد صاحب نے؟ میں میٹرک کے پیپر دے رہا تھا, میرا بورڈ تھا, تو میرا اس ٹائم میرا چوتھا پیپر تھا جس ٹائم پاپا کو برین ہیمریج ہوا تھا. تو اس کے بعد میں پیپر بھی نہیں دے سکا. گھر میں سب سے بڑے آپ ہیں یا دوسرے بہن؟ میرے بڑے بھائی ہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بڑے بھائی سرکاری جاب کرتے ہیں. کون سے محکمے میں؟ یہ سیکٹریٹ میں, اور میں ادھر ہوں, میری آپی ہاؤس وائف ہے. کتنی ایجوکیشن ہے بڑے بھائی کی؟ 12 تک تو کیا ہوگا انہوں نے تقریباً. آؤ. اچھا, اب آتے ہیں آپ کی اس فیلڈ کی طرف. جی, تھیٹر میں اور ٹی وی میں کیا فرق دیکھا آپ نے, کیونکہ آپ کا آغاز جو ہے وہ ٹی وی سے ہوا؟ ٹی وی سے ہوا تھا. ٹی وی میں جو ہے وہ بہت مزہ آتا تھا, اور لیکن تھیٹر کا زیادہ عہدہ بڑا ہے میں اپنی نظر میں کہوں گا. ٹی وی پہ جو جیسے ہم ایک بات بول رہے ہیں, جمبل ہو گئی, فمبل ہو گئی, انہوں نے کہا کٹ کر کے دوبارہ شروع ہوا, کٹ کر کے دوبارہ. جو تھیٹر ہے یہ لائیو ہے, ادھر فلو سے سب کچھ آپ نے بولنا ہے. رکے تو وہ آپ کا جو سارا وہ 1 لائن ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی. تو وہ اس میں ذرا بڑا دھیان سے اور سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے کہ بھائی کوئی گندا لفظ نہ نکل آئے, کوئی بری بات نہ نکل جائے, یا میری وجہ سے کوئی دوسرا ڈسہارٹ نہ ہو جائے. اچھا, ساتھی آرٹسٹ تو آپ کو سمجھاتے بھی ہوں گے. آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ اس معاملے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, کچھ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کون سی جگت کس ٹائم مومنٹ کیسی کرنی ہے کیا؟ میں جیسے مجھے رول ملتا ہے تو میں جا کے پاپا کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, پاپا یہ رول ہے, یہ میرے ساتھ کریکٹر ہے, اس کے یہ بنتا ہے. اب مجھے اس کے اوپر باتیں بتائیں, مجھے اس کے اوپر کوئی موویں بتائیں, میں کیا کروں جو مجھے رسپانس ہو. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اس کو ایسے کرے گا تو نکھار ہوگا, تو باقی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. اچھا, اب
वल्गर पन बहुत ज़्यादा हो गया, वल्गर जुगत बहुत ज़्यादा हो गई। जब आपके वालिद साहब करते थे उस वक्त वो जुगत नहीं थी। इसके बारे में वो क्या कहते हैं आपके जो वालिद साहब? वो अभी भी मुझे कहते हैं परहेज़ करो, क्योंकि उन्होंने नहीं की तो फिर मैं कौन होता हूँ करने वाला, क्योंकि मेरा तो उनके साथ है ना, मैं यहाँ पे और तो किसी का शागिर्द नहीं हूँ, और मेरा जो नाम है अपने पापा के नाम के साथ है। मेरे पापा ने इस फील्ड को सारी ज़िंदगी दे दी है। अगर मेरी वजह से उनके नाम के ऊपर कुछ होता है तो फिर मैं गलत हूँ ना। उनके जो सारी उन्होंने इतनी ज़िंदगी साफ़ काम किया, अच्छे लोगों के साथ किया, अगर मैं चंद क्लैपों की खातिर गंदा काम कर दूँगा तो फिर उनको तो डिसार्ड होंगे ना। तो जो कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं खज़र भाई एक बात करूँगा कि ना, अब जो पब्लिक है ना वो मांग ही अब वो चीज़ रही है जो हो रहा है। अब वल्गर जुगत होती है तो उस पे ज़्यादा वो रिस्पॉन्स देते हैं। नहीं हम साफ़ कर देते हैं तो उस पे काम और साफ़ कर दें तो वो चुप हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वल्गर करो तो फिर खा बैका ये पब्लिक ही पसंद करती है। इस पे लगाया किसने है? जब आपके वालिद साहब थे तो उस वक्त बड़ी साफ जुगत होती थी तो लोग क्लैप करते थे। अब साफ जुगत पे लोग क्लैप नहीं करते, इसकी तरफ लेकर कौन गया? इस बात का मुझे नहीं पता। हम ही लेके गए हैं, ज़ाहिर सी बात है। हम करेंगे तो अगले रिस्पॉन्स देते हैं ना, हम नहीं करेंगे तो वो क्यों करेंगे फिर? अगर ये सोच लें ना कि यार अगर हमने गंदी बात पे क्लैप नहीं लेनी, चाहे हमें साफ़ बात पे ना आए, अगर साफ़ ही करते जाएंगे ना तो एक दिन तो अल्लाह पाक हम पे रहमत करेगा ना, इनके दिलों में कुछ करेगा कि नहीं यार साफ़ बात करें, इनके लिए अप्रिशिएट होता है। ये हमारा ही मीटर सेट किया हुआ है, हम ही हैं ऐसे जी। कहते हैं ना ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਓਨਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। इसको हल किस तरह किया जा सकता है इस सारे मसले को? इसको हल करना हमारा ही फ़र्ज़ है। हम अच्छी जुगत करें, अच्छा स्क्रिप्ट दें, अच्छी कहानी दें और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं, पब्लिक को फुल इंटरटेन करें, ना कि वल्गैरिटी से बल्कि इंटरटेनिंग से। फैमिलीज़ आएँ, इंशाल्लाह अच्छा होगा और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जब आपके वालिद साहब थे उस वक्त डांस जो था वो सिचुएशन के हिसाब से चलता था जी। अब जो डांस है ये बिल्कुल हट के है कि ऐसे ही बस आप चल रहे हैं तो दरम्यान में गाना आ जाता है। इस बारे में क्या कहते हैं? ये तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं जब हम छोटे थे हम ड्रामे देखने जाते थे पापा के साथ, तो वो 3 से 3.5 घंटे का ड्रामा ही चलता था, पूरी स्टोरी चलती थी। और अब 5 मिनट की स्टोरी भी नहीं चलती, एक गाना आता है फिर आगे गाना फिर ऐसे। लेकिन अब ये भी एक तरतीब हो चुकी है, इसमें नहीं कह सकते क्योंकि हमारी जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनका भी रिज़्क है, अल्लाह ताला ने यहीं से जोड़ा है, वो भी अपना काम करती हैं, वो रक्स आर्ट का हिस्सा है। क्या मैसेज देंगे आप इनर पाकिस्तान के देखने वालों को और आपके चाहने वालों को? जी, मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा कि इनर पाकिस्तान जो है ये बहुत अच्छा चैनल है, ये आपको अच्छी ख़बरों से आगाह करता है। आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो आज का माशरा है तो मैं यही बात करूँगा कि हम अच्छे तो लोग अच्छे, लोग हम कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है तो भाई हम खुद नहीं अच्छे जो हमें दूसरे नहीं अच्छे लगते। बस इतनी सी बात है खिदर भाई जी। इसी मैसेज के साथ कि हम खुद अच्छे नहीं इसलिए हमको दूसरे अच्छे नहीं लगते, ये एक अच्छा मैसेज दिया सलमान कोडू ने। मुझे और सलमान कोडू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।